بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ 28 اکتوبر سے لے کے 3 نومبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ پارٹ 2 ہے، اور پارٹ 2 میں لیو، ورگو، لیبرا اور اسکارپیو کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیو سے۔ جی لیو، کیا حال آپ کا؟ آئی ہوپ کہ اچھا وقت گزر رہا ہوگا۔ آپ کا یہ ہفتہ آپ کے دوسرے گھر سے شروع ہوگا، اور دوسرے کا لارڈ جو ہے نا وہ چوتھے گھر میں بیٹھا ہے، تو ایک اچھا کمبینیشن ہے۔ مون ورگو میں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسرے کا لارڈ چوتھے گھر میں جائے گا تو کیا آپ کو فائدہ دے گا۔ پھر دیکھتے ہیں دوسرے گھر کے کیا ایڈوانٹیجز آپ کو مل جائیں گے۔ جب بھی دوسرے گھر کا لارڈ چوتھے گھر میں جاتا ہے تو کام کرنے کا کریز بندے کو بڑھتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں پیسے کماؤں اور اپنے پیسے گھر پہ خرچ کروں اور اپنی والدہ کی خدمت کروں۔ اور والدہ کا خدمت کرنا ایک آپ سمجھیں کہ ماں باپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، جسے کہتے ہیں ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ ماں کی ضرورتیں پوری کرنا، والدین کی دعائیں لینا، اور فیملی کو ساتھ لے کے چلنا، اور فیملی کے لیے کوئی گھر کی چیزیں خریدنا، یہ آپ کا یہ رہے گا۔ یعنی کہ یو ول تھنک اباؤٹ دی ویلفیئر آف یور فیملی اینڈ پرٹیکولر یور مدر۔ اینی ہاؤ، آگے چلتے ہیں۔ تو دوسرا گھر آپ کی ارننگ کا، ہاؤ ٹو گیٹ منی اینڈ سیو اٹ، بینک میں رکھنا، جمع کرنا۔ تو سسرال کی طرف سے ایڈوانٹیجز مل جانا آپ کو کافی، وہاں سسرال کی طرف سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ فائنینشیل ایڈوانٹیج ہوں گے۔ سسرال کی طرف وزٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ چھوٹے لیو ہیں تو آپ کے پیرنٹس آپ کی تعلیم و تربیت پہ، آپ کی ایجوکیشن پہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے پہ کافی توجہ دیں گے اور کافی خیال رکھیں گے، اور آپ کو بارے میں کافی فکر مند ہوں گے۔ اس کے بعد یور لینگویج ول بی ویری انٹلیکچوئل، بڑا سوچ سمجھ کے بولیں گے، بڑا اچھا بولیں گے، نپے تلے الفاظ کا استعمال کریں گے، اور اپنی علم اور آئی کیو کی روشنی میں آپ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یو نو ہاؤ ٹو ٹاک۔ اور پھر آپ وربل ایکسپریشن آپ کا بہت اچھا ہوگا، کھانے آپ چاول اس قسم کی ڈشیں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور رائٹ آئی اور رائٹ ایئر کا آپ نے بہت خیال کرنا ہوگا، وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ یہاں پہ دوسرا گھر آپ کے لیے جو ٹیچر حضرات ہیں، لائر ہیں، بینکرز ہیں، مارگیج والے، اسٹاک شیئر، ان میں بھی آپ کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائے گا، ایک دم معاملات آپ کے حق میں ہو جائیں گے، آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ سٹارٹ ہفتے کا لیو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ دین 29، 30، 31 اکتوبر 3 دن ہے آپ کے تیسرے گھر میں، اور تیسرے کا لارڈ جو ہے یہ لیبرا میں ہے، اور لیبرا کا لارڈ اٹھا جا کے آپ کا 5ویں گھر میں بیٹھ گیا۔ تو یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہوتا ہے، تیسرے اور 5ویں کا کمبینیشن۔ بندہ اپنی ایجوکیشن کے سہارے، اپنی انٹلیکچوئل، وہ جو میں نے پیچھے باتیں کی اور ریپیٹ ہوں گی، اس کے سہارے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سفر کرنا، سیکھنا، تعلیم حاصل کرنا، اور کچھ تعلیم کے ساتھ کچھ کرنے کی خواہش آپ کے اندر بہت ہوگی۔ پبلک فگر اپنی امپورٹنس بھی آپ کو ستائے گی کہ آئی شوڈ بی ڈومینیٹڈ، آئی شوڈ بی گیون امپورٹنس ان دی سوسائٹی، وہ بھی ہوگی۔ دنیاوی و سماجی شہرت پانے کی خواہش آپ کے اندر کافی ہوگی، اور اس کو لینے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اور آپ کے اپنے محنت سے آپ کا جو آپ نے کام کیا ہوا ہے، ایجوکیشن لی ہوئی ہے، اس کا رزلٹ ملنے کے پورے چانسز ہوں گے۔ گھر میں بچے کی پیدائش کا بھی کوئی نہ کوئی آپ کو خبر، خوشخبری سنتے ہوئے، ملتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو اپنا کیریئر کے بارے میں بھی بڑے کنسرنڈ ہوں گے۔ اور یہاں پہ جوپیٹر کی ٹرائن ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑی بہت آپ کی منہ ماری ہو سکتی ہے، یا دوستوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوست ایسا ہوگا جو آپ کے ساتھ الجھ سکتا ہے۔ یہاں بہن بھائیوں میں ایک بڑی بہن جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا میچ ڈال سکتی ہے، تو اس لیے آپ نے وہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہوگا۔ اب تیسرا گھر مون کیتو یہاں پہ،
تو دماغ کی ضرور سے زیادہ تیز ہوگا، زیادہ چلاک ہوگا، تھوڑا سا سازشی ذہن بھی ہوگا، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے۔ جو کیتو ہوتا ہے نا، بندے کو بگاتا ہے، دوڑاتا ہے اور ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا، ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں پھنسے رہنا، سوچتے رہنا، پھر نیگیٹو تھاٹس آپ کے اوپر پرویل کرتے ہیں اور بندہ انتقامی کارروائیں یا انڈر کارپر یا سازشی یا شک کرنا یا دھوکہ دینا، اس قسم کی چیزیں، چیٹ کرنا، اس چیزوں میں بھی دماغ کو کیتو لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ، اور پھر آپ کا تیسرا گھر انٹلیکچوئل کا ہے، تو کمال کا دماغ کو اگر آپ منفی طریقے سے اپنے دماغ کو ایول جینیس بن سکتے ہیں، بٹ اس کا فائدہ کیا؟ اس پہ تو آپ کا اپنا بھی، بعد میں آپ پھر کہیں گے یا میں نے زیادتی کی، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کبھی کدھر کبھی ادھر کبھی ادھر، شام کو جسم تھکا ہوگا اور پھر اس کو پین کلر کھاتے یا دبواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہینڈ رائٹنگ یہاں پہ آپ کی بہت ہی فاسٹ، تیز، رف سی ہوگی، تیز 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 لکھیں گے، اسپیلنگ کی غلطی کر دیں گے اور اس قسم کے، اور کارسپونڈنس بھی کریں گے، اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن جلد بازی کر کے تو وہ بعض دفعہ جو چوائس آف ورڈ ہوگا، الفاظ کا چناؤ جسے کہتے ہیں، وہ ذرا تیکھا ہوگا، سخت ہوگا اور ہٹ کرنے والا ہوگا، تو وہ آپ نے تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنا ہوگا، تھوڑا سا اب ڈپلومیسی جو ہوتی ہے نا، ڈپلومیٹک لینگویج، بڑا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو ذرا ان چیزوں سے نکلنا ہوگا، آپ کو اپنے ان چیزوں سے باہر نکلیے گا، پھر آپ دیکھیے گا آپ کو کیسا ملتا ہے۔ کرجیس ہوں گے اور ہمسایوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی میچ پڑ جائے گا، نہیں کوئی نہ کوئی یہ، اور صافی رات یہاں پہ خوب کہتے ہیں مرغے لڑانا، جو شام کو بیٹھے ٹی وی پہ ہوتا ہے، وہ بھی بڑے تیز ہوں گے، بڑے چلاک ہوں گے، یہ جو لیو ہوں گے، اور بڑے آنکھیں مٹک مٹک کے بات کریں گے، ایسے دیکھیں جی حکومت نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور باتوں کو بلو اپ کریں گے، جنہوں کہتے ہیں نا کولے پخانے، یہ ہوتا ہے نا، آپ کسی جائیں باربیکیو والی دکان پہ، تو وہ یا تو پنکھا لگایا تھا یا چلی لے کے، پنکھا لے کے ایسے ایسے کولے پکھانا، تو یہ کولے پکھائیں گے اس دن۔ پکھانا سے مراد ہے بلو اپ کریں گے معاملات کو، پنجابی میں پکھانا کہتے ہیں، تو تیز کرنا، آپ کو تیز کرنا، تو یہ اس قسم کے معاملات میں رہیں گے۔ میڈیا بہت تیزی سے، چلاکی سے مظاہرہ کریں گے، چینج آف ریزیڈنس کے چانسز ہوں گے، گلوکار حضرات ان کا گلا خراب ہوگا، ان کو کوئی پرابلم آ جائے گا، ان کا سٹاک اپ ہو جائے گا کوئی ان کا، تو یہ بھی کوئی کسی بات پہ ضد پہ اڑ جائیں گے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہو، ایسے نہیں ایسے ہو، تو اس بات پہ، لیکن الٹیمیٹلی دے ول سکسیڈڈ، اور وربل ایکسپریشن مارکیٹنگ کے لوگ کمال کا یہاں پرفارم کریں گے، ان کو بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، تو دس از دی بیسٹ ٹائم۔ آگے چلتے ہیں، لیو آپ کا فرسٹ اینڈ سیکنڈ، چوتھے کا لاٹ 12ویں گھر میں، تو یہ تھوڑا سا ہے ٹچی سا، اور یہاں پہ اس کا میڈیٹر جو ہے نا 12ویں گھر میں پھنسا ہوا ہے، تو کوئی آپ کوئی پراپرٹی یا سیل کرتے ہوئے، یا کوئی پراپرٹی بائی فورس جسے کہتے ہیں نا، وہ پراپرٹی سیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے آپ کا وہ پیسے پھنس جائیں گے، ضائع ہونے کے چانسز ہیں، یا کوئی قرضے والے تنگ کر سکتے ہیں، تو یا کوئی مال مویشی جانور ان کو کوئی بیماری تنگ کر سکتی ہے، تو یہ ایک نیگیٹو آسپیکٹس ہے، تو یو شوڈ بی ویری کیئرفل یہاں پہ، تو والدہ تھوڑی سی ڈیلی مٹھی، والدین جو ہے نا ان کے ساتھ ذرا اچھے طریقے سے پیش آئیے گا، کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ الجھنے کی، اور گھر کا ماحول کوئی چیز رکھ کے بھول جائیں گے، اور زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں، ان کا کاروبار جو بھی ہے، اور وہ سبزیوں کا، اسکول اینڈ کالجز اور ایجوکیشن کا، اس معاملے میں آپ کو کافی بہتری نظر آئے، کوئی اپ گریڈیشن ہو جائے گی، کوئی بہتری ہو جائے گی، کوئی اپ لفٹ ہو جائے گی آپ کی، اور یہاں پہ صرف آپ نے تھوڑا سا انلیگل ایکٹیویٹیز میں، جس میں آپ کی پراپرٹی جانے کا خدشہ ہو، اس پہ نہیں جانا۔ اس کے بعد آپ کا 3 نومبر یہاں پہ مون، وینس، مرکری، تو ویکینڈ آپ کا کمال کا ہوگا، بڑا سکون ہوگا، بڑا مزے کا دار ہوگا، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوگا، 5ویں کا لاٹ جب 11ویں گھر میں جاتا ہے،
تو ترقی ملتی ہے، کوئی خواہش پوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ مل جاتا ہے، بہن بھائیوں کی طرف سے کچھ سپورٹ مل جاتی ہے، ٹریڈ میں فائدہ مل جاتا ہے، اور کوئی انعامی بانڈ یا لاٹری لگنے سے بھی آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا۔ بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے نظر آ رہے ہیں، کسی فنکشن میں جائیں گے بڑا تیار شیار ہو کے، بڑا رومانٹک ہو کے، اور تو لیو پہلے ہی آپ ایسے ہوتے ہیں، لیکن اس دن کچھ اس سے زیادہ تیار ہو کے کسی فنکشن میں جائیں گے، کسی مہندی پہ جائیں گے، جہاں پہ ڈانس گانا اور جھومنا، قوالی سننا، یا اچھا کھانا کھانا، اور بچوں کے ساتھ آپ فیملی کے ساتھ موو کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم، اس کو آپ اویل کیجیے گا، اور یہی آپ کو یعنی کہ ویکینڈ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا، سارا آپ کو جتنا آپ تھوڑا سا پیچھے آپ نے کرٹ ہوئے ٹینشن میں آئے، بٹ اتنا ہی آپ کا ویکینڈ کمال کا ہوگا۔ اور یہاں پہ انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز، سیر سپاٹا، بچوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ہلا گلا کرنا، یہ موج مستی کرنا، یہاں پہ آپ کو بہت ہی انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لیو، اسٹے بلیس، خوش رہے، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی ورگو، کیا حال آپ کا؟ آئی ہوپ کہ آپ کا اچھا ہفتہ گزر رہا ہوگا، پچھلا گزرا ہوگا۔ مہینے کا پروگرام میں نے کر دیا ہے، یہ ہفتہ کا پروگرام ہے 28 اکتوبر سے لے کے 3 نومبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور مون اس وقت آپ کے اسینڈنٹ میں ہے، پہلے گھر میں، ورگو میں، آپ کے دماغ میں۔ تو پہلے کا لاڈ اٹھا تیسرے گھر میں چلا گیا، تو یہ بڑا سٹارٹ ہی ہفتے کا بہت ہی اچھا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کہ جب پہلے کا لاڈ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو دل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کو سیکھنا کرتا ہے، کوئی نئی چیز سیکھنا۔ وہ جیسے 3 ایڈیٹ میں کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے کوئی گیان مل جائے، کوئی نئی چیز سیکھنے کو مل جائے۔ تو اس قسم کا وہ رینچو کی طرح آپ بھی کوئی نئی چیزیں سیکھنے میں ہوں گے، علم کی جستجو میں رہیں گے، دوسرے شہر میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کا انداز بیان، گرامر اور تحریر قوت بہت نمایاں ہوگی۔ اظہار خیال ضرور کریں گے، بے شک گانا گا کے کریں، لکھ کے کریں، بٹ یو ول، یا کتاب لکھ کے کریں، یا کوئی پیپر لکھ کے، یا کوئی کارسپونڈنس کر کے، یا کوئی ای میل لکھ کے، یہاں پہ آپ اپنا اظہار خیال کریں گے، جو بہت اچھا، بہت طریقے سے ہوگا۔ سفر میں خوش رہیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور مصیبت میں ان کی مدد کرنا، یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ان کو نصیحتیں کریں گے کہ ایسے پڑھیں، ایسے کریں، وہ کریں، ان کی مدد بھی کریں گے۔ سیاحت و سیاحت میں بھی دلچسپی رہے گی۔ تو یہ سٹارٹ آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ پھر اپنی ذات کو، اپنی سوچ کو، اس کو زیادہ پریفر کریں گے، ایپٹیٹیوڈ پیور ورگو والا ہوگا۔ اور ورگو آپ کو پتہ ہے کہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی پریکٹیکل زیادہ ہوتے ہیں۔ تھنکنگ پروسیس، ایٹیٹیوڈ ٹورڈ لائف گڈ ہوگا، بورن نیچر ہوگی، ول پاور بہت اچھی ہوگی، پلاننگ کمال کی کریں گے، سیلف کانفیڈنس ان میں بہت زیادہ ہوگا، رسپانس ٹو ورڈ پروفیشن کمال کا ہوگا، کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہوگا، کسی قسم کا امپلسو، امپیشنٹ، ضد بازی یا ڈر خوف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ ہفتے کا سٹارٹ ہی ورگو، یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ رزلٹس، اور پلاننگ پورے ہفتے کی کمال کی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر ورگو 29، 30، 31 آپ کا دوسرے گھر میں، اور دوسرے کا لاڈ چوتھے گھر میں، مون کیتو آپ کے یہاں پہ ہے۔ تو دوسرے کا لاڈ چوتھے گھر میں بڑا پازیٹیو بیٹھا ہے، تو یہاں پہ آپ کا جب دیکھیں دوسرے کا لاڈ چوتھے گھر میں جاتا ہے تو آپ اٹھیں اور فیملی پہ خرچ کرنا شروع کر دینا، فیملی کی بہتر کرنا، ماں پہ خرچ کرنا شروع کر دینا۔ تو یہ آپ کا آپ کو یہاں پہ دوسرے کا لاٹ چوتھے کام کرنے کا کریز بڑھ جائے گا، جائیداد اور اپنی مرضی کی چیزیں بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کامیاب رہیں گے، ماں کی بہت خدمت کریں گے، ماں کی عزت کریں گے، اور ان کو زندگی کی ہر ضروریات مہیا کرنے کی کوشش کریں گے، والدین کی دعائیں لیں گے، خوش قسمتی آپ کا قدم چومے گی، فیملی کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور اپنا کمایا پیسہ فیملی یا من پسند چیزوں پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے، جیسے جائیداد خرید لی، زمین خرید لی، کوئی نئی گاڑی خرید لی، کوئی جانور خرید لیا، کوئی قیمتی اشیاء خرید لی، تو اس پہ خرچ کرنے میں آپ رہیں گے۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم۔ اور یہاں پہ مون کیتو تھوڑا سا آپ کو شیکی کرے گا،
केतु जो होता है ना, बंदे को चैन से नहीं बैठने देता, भगाता है, दौड़ाता है, पैसे के पीछे भागेंगे आप। बाज़ दफ़ा आप साजिशी ज़हन भी हो जाएगा, आप ओवर रिएक्ट कर जाएंगे, शक करेंगे, और अपने आप को ना, अपने को खुद ही कहते हैं कि तकलीफ़ में रखने की कोशिश करेंगे। तो ये काम ना कीजिएगा। 2 नंबर तरीके से भी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केतु 2 नंबर पैसा भी लाने में आपको इंस्टिगेट करेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आइज़ में प्रॉब्लम आ सकता है। आँख में कोई चीज़ चल जाएगी, उसको रब करेंगे, वो लाल सुर्ख हो जाएगी। कान में कोई चीज़ मार लेंगे। दांत में कोई प्रॉब्लम आएगा, रूट कनाल शायद आपको करनी पड़ जाए, या कोई एक्सट्रैक्शन आ जाएगी। एक्सट्रैक्शन तो नहीं होगी, दांत में कोई चीज़ मार लेंगे, टूथपेस्ट, ब्लीडिंग वगैरह, ये इस किस्म का। या मुंह में गोश्त के लोथड़े पड़, या मसाले वाली चीज़ें खाएंगे तो मुंह में जलन आ जाएगी। तो क्योंकि केतु तो आपको कोई चटपटे, जो कहते हैं ना, स्पाइसी चीज़ें खाने में आप लगे रहेंगे, और स्पाइसी चीज़ें आपको पता है उस पर मिर्चें ज़्यादा होती हैं, और वो कोई मिर्च मुंह में आएगी, सब्ज़ मिर्च खास तौर पे ऐसे करते हुए भी नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। आप कहते होंगे कितनी डिटेल से बता रहा है, लेकिन जो नॉलेज है आपके सामने पढ़ रहा हूँ मैं, कौन सा कोई करना, लिखी हुई चीज़ को पढ़ना इज़ नॉट डिवाइन नॉलेज। और इसके अलावा फिर आपका यहाँ पे दूसरा घर, आपका यहाँ पे ससुराल वालों के साथ भी आप बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल करके सासू माँ ससुराल को काफ़ी आप कामयाब हो जाएंगे। लायर वकला हज़रात जहाँ पे जितना अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बनाएंगे, यू कांट इमेजिन। वैसे भी ये आप काफ़ी, तो आपको पता है, कहते कुछ है, करते कुछ है। और जितना पाकिस्तान में वकला हज़रात क्लाइंट से खींचते हैं ना, तो ये दिन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही कमाल का होगा उनके लिए। इसी तरह टीचर हज़रात, इसी तरह बैंकर हज़रात लोगों से अपना बढ़ाने की कोशिश करेंगे। स्टॉक शेयर में भी आपको फ़ायदा होगा, आपको कोई ना कोई। तो दिस इज़ द गुड टाइम, इसको फ़ायदा उठाइएगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड मून आपका सन और उसके साथ होगा मून सन और क्या कहते हैं मरकरी। तो ये यहाँ पे तीसरे घर में मरकरी कमाल का रिजल्ट देगा आपकी इंटेलेक्चुअल का। और पर इसका मीडिएटर 11वें घर में बैठा है। तीसरे का लॉर्ड जब 11वें घर में जाता है, पहले वो देखते हैं, वो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप छोटे बहन भाइयों में शराकतदारी करेंगे, लेकिन छोटे बहन भाई आपको कोई ना कोई किसी बात पे जिद कर सकते हैं, क्योंकि मार्स बैठा, ख़ास तौर पे आपका छोटा भाई आपको आपके ठीक ठाक क्लास ले सकता है, आपको कोई चीट कर सकता है। तो उससे ज़रा थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा। IQ लेवल बहुत अच्छा होगा, बहुत तेज़ तरीके से काम करेंगे और अपने मामला को सीधा करेंगे। एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन में आप काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे, कर्जियस होंगे, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, तीखी होगी, कॉरस्पॉन्डेंस बहुत अच्छी होगी। ईमेल आएगी तो लिखेंगे, जवाब बड़ा अच्छा लिखेगा। दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, और मार्केटिंग और वर्बल एक्सप्रेशन के लोग तो कमाल का अपना रिजल्ट लें, बोल के अपने दिमाग से अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर लेंगे, अपने गाहक को पकड़ के वो अपना मकाम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह फिर वीकेंड आ जाता है। चौथे घर में मून और वीनस इकट्ठा है, चौथे का लॉर्ड 10वें। तो सारा दिन घर में गुजरेगा, पेरेंट्स के साथ गुजरेगा, अपने बच्चों पे आप तवज्जो देंगे, बच्चों पे खर्च करेंगे, और फैमिली के साथ आप बैठेंगे और खूब गप शप लगाते हुए नज़र आते हैं। तो इट वुड बी अ बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्पेंड द टाइम इन द फैमिली। सब कुछ बच्चों को देने की कोशिश करेंगे, और आपके बच्चे माशरे में खूब आगे बढ़ेंगे। पर झूठी शान शौकत में आपने नहीं पढ़ना। जब मून और वीनस इकट्ठा होता है, बंदा तैयार श्यार बड़ा होता है। कोई फैमिली फंक्शन में जाएंगे बड़ा तैयार होके, फैशन करके, फिर कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आर्ट और म्यूज़िक में दिलचस्पी होगी, उसमें घुसेंगे, बड़ा शाई मूडी होंगे। तो वीकेंड आपका कमाल का होगा, एंजॉय करते होंगे, फैमिली के साथ होगा, वालदैन के साथ होगा, और खूब मन मौजे मस्ती और हर चीज़ आपकी गुजरेगी।
اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی لبرا کیا حال آپ کا پروگرام لے کے آیا ہوں آپ کا یہ ہفتہ 28 اکتوبر سے آپ کا 3 نومبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. 12ویں گھر میں مون ہے آپ کا اور 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے. تو یہ آپ کو پروگرام پورا سنیے گا. آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہی ایک فیور آپ ہمیں دے سکتے ہیں. ایکسکیوز می. جب بھی 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھے تو اس کی ایک علیحدہ آپ کا بنتا ہے. آپ دوسروں کو خود کے لیے استعمال کر کے پیسہ کماتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں, بینک بیلنس بڑھاتے ہیں, اور کنجوسی کرنا جیسے کہتے ہیں سیونگ کرنا اس پہ کرتے ہیں. بچت کی خواہش پڑتی ہے. اخراجات کے ساتھ ساتھ آپ پیسے بھی کمائیں گے. کچھ ناجائز پیسے بھی آپ کمانے میں کامیاب ہویں گے, اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو اپنا خفیہ پیسہ سسرال میں بھی چھپا کے رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ آ گیا 12ویں اور دوسرے کا کمبینیشن. اب یہاں پہ 12ویں گھر میں مون ورگو میں ہے اور کمال کا یہاں پہ آپ کے رزلٹس ہوں گے کافی پازیٹیو ہے. تو جب بھی مون ورگو میں ہوگا تو دماغ بڑا کام کرے گا آپ کا, اور آپ اپنے اخراجات کو نا, جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ یہاں پہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پیسے کی سیونگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ کسی قسم کا لاسز مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اپنے پروفیشن کی طرف آپ کی توجہ زیادہ رہے گی اور ایکسٹرا ویگنس ہوں گے. ڈیوائن نالج آپ کی طرف بھی توجہ دیں گے. مخفی روم میں دلچسپی رہے گی. کوئی نہ کوئی ڈیٹ بھی مار لیں گے, کوئی ہڈن افیئرز میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے. فارن ٹریولنگ, اگر آپ کی نیشنلٹی مل گئی تو فارن ٹریولنگ آپ کی نظر آتی ہے, سفر میں نظر آتے ہیں. اور سیکرٹ اینیمیز کو بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. فیئر آف اینیمی آپ کے دماغ میں رہے گا. اگر آپ خدا نخواستہ کسی مسئلے پہ جیل میں تو ضمانت ہونے کے پورے چانسز ہیں. لبرل آؤٹ لک ہوگی. فارن جگہ جانے کی خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. نیند بڑی اچھی آئے گی اور آپ کا مینٹل وریز کسی قسم کی نہیں ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ بیمار ہیں یا ہاسپٹلائز ہے تو وہاں سے آپ کو ڈسچارج ہو جائیں گے. کسی قسم کا مس فارچون نہیں ہوگا اور سکسیس تھرو آکولٹ سینسز. تو اٹس اے گڈ ٹائم فار یو لبرا, اس کو کیجیے گا. آگے 29, 30, 31 اکتوبر آپ کے اسینڈنٹ میں کیتو ہے, مون ہے, اور 9th ہاؤس سے جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ آپ بڑا رزلٹس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پہلے کا لارڈ اٹھا تیسرے میں چلا گیا, تو یہ دماغ اٹھا تو آپ کا انٹلیکچوئل آپ سیکھنے کی طرف چلے گئے. علم حاصل کرنے کا شوق, کوئی کورس کریں گے, کوئی پڑھنے کے لیے دوسرے شہر میں جائیں گے, کوئی ٹریننگ لیں گے. آپ کو کوئی نہ کوئی آپ پریزنٹیشن آ جائے گی, یا آپ اپنا کوئی مقالہ پڑھیں گے, یا آپ کوئی پیپر پڑھیں گے. انداز بیان, گرامر اور تحریر بڑی اچھی ہوگی. کارسپونڈنس کریں گے, بڑا اچھا لکھیں گے. ای میل بھی اگر کسی کو لکھیں گے تو کمال کی ہوگی. اپنا اظہار خیال ضرور کریں گے, بے شک گانا گا کے کریں, لکھ کے کریں, یا کتاب لکھیں, یا کارسپونڈنس کریں گے. سفر میں خوش رہیں گے, بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن رہے گا. مصیبت کے وقت ان کی مدد کریں گے, ان کو نصیحتیں کریں گے. اور کسی یعنی کہہ لیں کہ بہن بھائیوں کی طرف آپ کا ہوگا. اور دماغ آپ کا کیونکہ اٹھا انٹلیکچوئل کے گھر میں چلا گیا تو دماغ آپ کا بڑا شارپ ہوگا, تیز. اور پھر سن اور مون کیتو کے ساتھ ہے, گو جوپیٹر کی ٹرائن ہے, تھوڑا سا ویسے بھی کرٹ ہوں گے. نیگیٹو تھاٹس آپ پہ پریویل کریں گے. ساشی ذہن بن سکتا ہے, ٹک کے نہیں بیٹھیں گے, بھاگ دوڑ یہ وہ. لیکن نعرہ بڑا ماریں گے, میں چھوڑوں گا نہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. بٹ الٹیمیٹلی کرنا کرانا کچھ نہیں ہوگا, خام کا اپنی دشمنی کریٹ کر لینا. تو اس قسم کی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا. ایپٹیچیوڈ ذرا تھوڑا سا تیکھا ہوگا. پلاننگ بھی بڑی کریں گے اور بڑی تیز پلاننگ ہوگی. اس میں نیگیٹو آسپیکٹ زیادہ ہوگا اور لیکن کر نہیں پائیں گے کیونکہ جوپیٹر کی ٹرائن ہے. سیلف کانفیڈنس ہوگا اور سیلف کانفیڈنس میں نیگیٹیوٹی آپ کی طرف زیادہ جانے کی کوشش کریں گے. بعض دفعہ کسی بات پہ ایک دم اگریسو ہو جائیں گے,
سیلفش بیہیویئر بہت ہوگا، سیلفش بیہیویئر، شک کرنا، سیلفشنس ہو جانا، کسی کا لحاظ نہ کرنا، اس پہ پھر امپلسو امپیشنٹ ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے۔ تو یہاں پہ جتنا آپ اپنے آپ کو نارمل رکھ سکتے ہیں اتنا ہی فائدہ۔ آپ اپنی ذات کو باہر نہیں نکلیں گے، اپنی ذات کو دیکھیں گے، اپنے معاملات کو دیکھیں گے، بائی ہک اینڈ کروک جیسے بھی اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیو سے نکل کے آپ آؤٹ آف دی وے اپنا معاملات نکلیں گے۔ یہاں پہ سیلفش بیہیویئر جسے کہتے ہیں نا، کہ آؤٹ آف دی وے جا کے اپنے کہتے ہیں نا کہ کسی کو ڈاج دے کے، کسی کا حق مار کے، کسی کی لین توڑ کے، 6 بندوں کو پیچھے چھوڑ کے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش میں رہیں گے۔ یہاں پہ آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھیے گا، غصہ بڑھائے گا، ڈپریس ہو جائیں گے، سینسٹیو ہو جائیں گے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہی انرجی اگر آپ اپنے پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح فرسٹ اینڈ سیکنڈ مون، سن اور مرکری آپ کے دوسرے گھر میں، اور دوسرے کا لارڈ 10ویں گھر میں، اور مارس ہے تھوڑا سا نیگیٹو بیٹھا ہے۔ ہم اس کو دونوں آسپیکٹس دیکھتے ہیں کہ دوسرے کا لارڈ اور یہ، کیونکہ سن بھی ادھر ہے، میں نے منتھلی پروگرام میں ڈیٹیل سے آپ کو بات کی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ جو پوزیشن ہوگی فرسٹ اینڈ سیکنڈ کو، دوسرے کا لارڈ جب 10ویں گھر میں جاتا ہے تو بندہ معاشی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی قدرت بھی اللہ تعالی کی مہربانی بھی رہتی ہے، قدرت بھی فیور کرتی ہے، ذاتی محنت سے پیسہ کماتے ہیں اور اپنے کمائے پیسے کاروبار میں لگائیں گے، جائیداد اور کاروبار کو بڑھائیں گے۔ سسرال والے بھی آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں پارٹنر کی حیثیت دے دیں گے اور یہاں ان کے ساتھ مل کے پیسہ کمائیں گے۔ سماجی و معاشرتی عہدہ، رتبہ، مرتبہ، دنیاوی ترقی ملنے کے یہاں پہ چانسز ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا پازیٹیو سائڈ۔ نیگیٹو سائڈ کیا ہو سکتی ہے جب مون اگر نیگیٹو، یہاں پہ تو مون بھی آپ کا تھوڑا سا نیگیٹو بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے زیادہ چانسز یہ ہوں گے کہ آپ کو احساس بڑا تنگ کرے گا کہ کاروبار کرنے سے پیسہ کمانے اور معاشرے میں دولت کے بل بوتے، بڑا آدمی بننے کی کوشش کرنا اور فیکٹری بنانا، مینوفیکچرنگ کرنا اور اس میں نقصان اٹھانا اور قرضہ نہ ملنا یا قرضہ بینکوں کے قرضے اوپر چڑھ جانا اور مشینری خراب ہونی۔ آپ کا فیکٹری چل رہی ہے اور اس میں ایک دم مشینری خراب ہوگی اور فیکٹری پر خرچ آ گیا اور آمدنی کم اور ذہنی تناؤ زیادہ رہنے کے چانسز ہیں۔ تو یہ ایک دونوں طرف سے میں نے آپ کو بتا دیا، بٹ اوور آل یہاں پہ آپ اپنے آپ کو، یہاں پہ آپ کرنسی کے پیسے نوٹ کرتے ہو، آپ اپنے دماغ کی وجہ سے، اپنے انٹلیکچوئل کی وجہ سے آپ پیسے کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پیسے بھی ان شیپ آف کرنسی آئیں گے۔ اور یہاں پہ وکلا حضرات بہت تیز ہوں گے، یہاں پہ ٹیچر حضرات، یہ مارکیٹنگ کے لوگ، بولنے کے پروفیشن کے لوگ، یہ کمال کے رزلٹ دیتے ہوں گے۔ اور یہاں پہ اپنے معاملات کو، یہاں پہ بس صرف اپنے کو تھوڑا سا آپ نے کیئرفل رہنا ہوگا، یہ کہ کیونکہ اس کا میڈیٹر ذرا اتنا اچھا نہیں بیٹھا، تو پھر بھی یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس۔ جتنا آپ نارمل طریقے سے دماغ ٹھنڈا کر کے چلیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ پہنچتا جائے گا۔ تو ٹرائی ٹو کیپ یور سیلف نارمل اور ذرا سیدھا، اور پروس اینڈ کونز دیکھیے گا، پھر دیکھیے گا رزلٹس آپ کے حق میں آ جائیں گے۔ اور یہاں پہ آپ کے رائٹ آئی اور رائٹ ایئر میں ضرور پرابلم آ سکتا ہے، اس لیے خیال کیجیے گا۔ کھانے آپ بڑے چٹپٹے کھائیں گے، بڑا ہوٹلنگ کریں گے اور آپ کافی اس میں ہوں گے۔ اور پھر آپ کا یہاں پہ لائر حضرات اور بینکر حضرات یہ ضرور سے زیادہ تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بینکر حضرات ذرا کیئرفل رہیں، کیونکہ مارس آپ کا تو آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کے کریڈٹ میں تھوڑی سی اتراؤ چڑھاؤ ضرور رہے گا، جس سے آپ کافی پریشان ہو سکتے ہیں۔ ویکینڈ آپ کا اچھا ہوگا، گھر بیٹھیں گے، فیشن کریں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ کسی فنکشن میں جائیں گے، نیند آئے گی، بہت اچھا آپ کا ویکینڈ ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسکارپین کیا حال آپ کا یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں، غصے والے لوگوں، 28 اکتوبر سے 3 نومبر کے درمیان کیا آنے جا رہا ہے۔ 11ویں گھر میں مون ہے ورگو میں، اور 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، تو یہ ایک اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے۔ جب بھی 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں ہوتا ہے تو دوسروں کی مدد سے، آپ مداخلت سے
کوئی نہ کوئی آپ بہتری ہو جاتی ہے اور پوزیشن پہ آ جاتی ہے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، بہن بھائیوں کے مفادات بھی آپ سے جڑے ہوں گے، غیر ملکی دوستوں اور شراکت داری میں آپ کو فائدہ ہوگا، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو کہ ہر قسم کے معاشی فائدے، سفروں کے اخراجات، کاروباری فوائد ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ آپ کی ضرورتیں پورے کریں گی، آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، بلکہ عزت و احترام اور مقناطیسی خصوصیات ہونے کی وجہ سے ہر طبقہ زندگی کے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ تو یہ اسٹارٹ آپ کا بہت اچھا ہے، بڑوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، فائدہ ہوگا، کوئی ٹریولنگ بھی آ جائے گی، اور کوئی اسپیکولیشن آپ کا بہت اچھا ہوگا، 11واں کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہو جائے گی، اور آپ کا لٹیگیشن میں کوئی فائدہ آپ کا کوئی نہ، یہاں پہ آپ کے رول آف یور اسپاؤس وڈ بی ویری امپارٹنٹ، وہ آپ کو بڑی آؤٹ آف دی وے مدد کر دے گا۔ تو اسٹارٹ ہی آپ کا کمال کا ہوگا اسکارپین، اور اس کے بعد کیتو اور مون آپ کے 12ویں گھر لبرا میں 29 30 31 31 اکتوبر تک، اور 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں، تو یہاں پہ کنجوسیاں چلیں گی، اپنے بچت کو کنٹرول کریں گے، پیچھے بہت خراجات ہوئے، اب سیونگ کی طرف دھیان جائے گا، آپ جتنا بھی ہوگا یو ول ٹرائی ہر یا ہز بیسٹ کہ اپنے معاملات کو آپ اپنے کول اینڈ کام رکھیں گے، اور پھر خرچ نہیں کریں گے، بچت کی خواہش بڑھے گی۔ تو دس از اے گڈ ٹائم، حاسدین کی طرف سے تھوڑا دھیان آپ کو خیال کرنا پڑے گا، اخراجات آپ اپنا کنٹرول کر لیں گے، مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی، لیکن یہاں پہ سانس تھوڑی سی دماغ میں خود بدھ رہے گی، پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہوگا، کیوں کیا، کیسے کیا، اور یہ سوچ سوچ کے اپنا اندر غصہ اپنے دماغ پہ چڑھائیں گے، لیکن جوپیٹر کی ٹرائن ہے، لہٰذا غصے کی حد تک رہے گا، بٹ آپ یو کانٹ کنوے اٹ، تو اس لیے اس کو کریے گا۔ سیکرٹ اینیمیز کی خوب کلاس لیں گے، فیئر آف اینیمی آپ کو چڑھے گی، اور اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی پرابلم یا جیل میں تو ضمانت ہو جائے گی، باہر جانے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، اور مینٹل وریز ختم ہو جائیں گی، مس فارچون ختم ہو جائے گا، سکسیس تھرو آکولٹ سائنس آپ کی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو دس از گڈ ٹائم، اس کو اویل کیجیے گا اور اپنا پلان کیجیے گا، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو نارمل رکھیے گا، سازشی ذہن، غصہ، آپ کو ہائپرنیس سے نکلنا ہوگا، جس سے آپ پھر ڈپریس ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، آپ ضرورت سے زیادہ اوور تھنکنگ کر کے خود ہی بہت بڑا انجیکشن اٹھائیں گے، اپنے اندر لگا لیں گے، اور پھر تکلیف میں بیٹھے ہوں گے۔ تو غصہ نہیں کرنا، غصہ آپ کی سیلف کریٹڈ ہوگا، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو نارمل رکھا تو ٹھیک رہے گا، اگر آپ نے خام خواہ پرووک کیا، اپنی ناک کسی دوسرے معاملے میں گھسیڑی یا پنگا لیا، تو آپ کے لیے وہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ 12واں گھر ہے، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنے آپ کو رکھیے گا، نارمل رکھیے گا، اپنے زیادہ آپ نے ٹینشن یا حساسیت میں نہیں جانا، نہیں تو ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، نیند نہیں آئے گی، اور پھر کوئی ٹرنکلائزر بھی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بٹ کیوں یہ ٹرنکلائزر کھائیں، کیوں یہ کرنا ہے، تو اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں، اسکارپین آپ کا سن، مون، مرکری آپ کے پہلے گھر میں، اور پہلے کا 9ویں گھر میں، تو یہاں پہ آپ بڑے کول کام، پر مارس آپ کا 9th ہاؤس میں تھوڑا سا ویوری ہوگا، لیکن اوور آل جب بھی پہلے کا لارڈ 9th میں جاتا ہے تو بندہ دماغی طور پہ بہت ہی دیالو ہو جاتا ہے، مذہبی ہو جاتا ہے، بغیر کسی منفی نظر سے کوئی بہتری ہو جاتی ہے، کچھ قوتیں ایسی ہوتی جو آپ کو اٹھا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی، دوست، بغیر ملکی دوست آپ کو ہیلپ کریں گے، کوئی ایجوکیشن میں مدد کریں گے، آپ کو جھکنے کی صلاحیت ہوگی، سنیں گے، گڈ لسنر ہوں گے، اور فلائی کاموں میں دلچسپی لیں گے، سفر کریں گے، انٹرنیشنل ٹریڈ، امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا۔ دماغ اٹھا، اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ویوری معاملات اس لیے ہوگا کہ لوگ آگے مارس ہے تو لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں، کوئی پرابلم یعنی کہ آپ کو چیٹ کر سکتے ہیں، آپ کو پھنسا سکتے ہیں، تو لہٰذا آنکھیں بند کر کے کسی پہ اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ مارس تھوڑا سا پھنسا ہوگا،
ایسے اگر آپ فرض کریں اللیگل وہاں پہ بیٹھیں تو آپ کو وہ کمپلینٹ کر دے گا. آپ اس سے اپنی بات شیئر کریں گے تو فوراً انفارم کرے گا کہ یہاں پہ اللیگل امیگرینٹس بیٹھے اس کو, تو آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں لوگ. تو اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو کمپوز رکھیے گا, اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا. کوئی ضرورت نہیں اپنا راز کسی کے ساتھ کرنے کی. تو یہاں پہ صدقات کرتے, چیریٹی کرتے, عبادات کرتے, لوگوں کی مدد کرتے, اپنی ایجوکیشن کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بہت ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات کو اپ لفٹ کریں گے, روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے. سوچ آپ کی بڑی پازیٹیو ہوگی, دماغ بڑا کام کرے گا, انٹلیکچوئل ہوگا, تھنکنگ پروسیس ایٹیٹیوڈ آپ کا اپنا ہوگا, مینٹل کیپیبلٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی, پلاننگ اور سیلف کانفیڈنس بہت اچھا ہوگا, اور رسپیکٹ ٹو ورڈ پروفیشن بہت اچھا ہوگا, رسپانس ٹو ورڈ پروفیشن بہت اچھا ہوگا. کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہوگا. بس آپ نے کسی پہ اعتبار نہیں کرنا, کسی کے ساتھ کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس پہ ڈپینڈ نہیں کرنا, اپنا راز کسی سے شیئر نہیں کرنا. اس کے بعد آ جائیں اسکارپین آپ کا دوسرے گھر میں, وہاں پہ آ جائے گا مون وینس آپ کا ہوگا, سنڈے ہوگا, دوسرے کا لارڈ 8ویں گھر میں پازیٹیو بیٹھا ہے, اور دماغ آپ کا وہی تھوڑا سا سکون آ جائے گا آپ کے دماغ میں. یہاں پہ بڑا ٹھنڈ پروگرام ہوگا, تسلی سے بیٹھیں گے, ایک ہمدرد مخلص اور دوسروں سے بغیر مطلب کہ آپ بات چیت کریں گے, فلاحی انسانی مذہبی کاموں میں دلچسپی رہیں گے, اور اپنا وراثتی جائیداد کوئی طرف توجہ دیں گے, اور اپنے کوئی نہ کوئی اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو بہتر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ لوگ جو بڑھاپے میں ہیں ان کو یادداشت کے مسائل تنگ کر سکتے ہیں, یا وراثتی چیزیں یہاں ان کے کاغذات رکھ کے بھولنے کے چانسز زیادہ. تو تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا, اپنی نیند پوری کیجیے گا. یہاں پہ آپ اپنے کوئی نہ کوئی کسی طرف سے آپ کو فنانشلی بینیفٹس بھی ہو جائیں گے, اور سسرال کی طرف سے بھی آپ کو بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. سسرال کے ساتھ کسی فنکشن میں جائیں گے, بڑا تیار شیار ہو کے, بہت ہی فیشن کر کے, آپ وہاں پہ میوزک ہوگا, سب کچھ ہوگا, اور بڑا شاہی موڈ ہوگا. تو رائٹ آئی رائٹ ایئر کا خیال کیجیے گا. اور یہاں پہ ویکینڈ وڈ بی گڈ, نیند پوری کریں گے, انجوائے کریں گے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.